بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو گولڈن ہب کی طرف سے السلام علیکم۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے بتایا کہ 1942 میں راجن پور میں شدید تاریخ زور پکڑ گئی۔ ہندو مسلمانوں کو جبرن ہندو بنا رہے تھے، چنانچہ 6 یا 7 خاندان ہندو بن گئے، سر پر چوٹیاں رکھنی اور مندروں میں جا کر بتوں کی پوجا کرنے شروع کر دی۔ مسلمانوں میں بہت اضطراب پھیل گیا۔ راجن پور کا ڈاکٹر سکھ تھا، اسی ہندو تھا اور پولیس بھی ہندو تھی۔ مسلمان کچھ نہ کر سکتے تھے۔ مسلمانوں کی میٹنگ ہوئی اور میرے والد یعنی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو لانے کے لیے بھیجا گیا۔ چنانچہ شاہ صاحب جب راجن پور تشریف لائے تو لوگ ان کی تقریر سننے کے لیے بڑی تعداد میں اکٹھے ہوئے۔ شاہ صاحب نے حسب معمول سورۃ یاسین پڑھی۔ اللہ کے اس کلام کا اتنا اثر ہوا کہ نہ صرف مرتد مسلمان خاندان واپس اسلام میں داخل ہوئے بلکہ ہندو بھی اللہ کا کلام سن کر مسلمان ہو گئے۔ ہندوؤں پر شاہ صاحب کا رعب چھا گیا اور تاریخ دم ختم ہو گئی۔ 1945 میں پھر اس تاریخ نے سر اٹھایا۔ راجن پور کے مسلمانوں نے پھر شاہ صاحب کو بلانے کا پروگرام بنایا تو ہندو گوشہ نشین ہو گئے اور شدی تاریخ ختم ہو گئی۔ آئیے اب چلتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف۔ واقعے کچھ ہوئے ہیں کہ تقریباً 40 سال قبل بٹ گرام سے آگے جبوڑی کے علاقہ میں ایک جماعت کے ساتھ جانا ہوا۔ ہماری جماعت کے امیر محکمہ حملات کے ڈائریکٹر تھے۔ جبوڑی ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جس کی مختلف بلندیوں پر 5 شہر آباد ہیں اور ہر ایک کی علیحدہ مسجد ہے۔ جو ہی ہم اس پہاڑ کے قریب ہوئے تو سب سے پہلے پولیس والوں سے ملاقات ہوئی۔ پولیس والے ہمیں دیکھ کر خوش ہوئے اور بتایا کہ شہر چشمے پر جھگڑا چل رہا ہے۔ پچھلے 18 دنوں سے 2 قبائل میں جنگ جاری ہے، 20 آدمی مر چکے ہیں، لاکھوں روپے کا اسلحہ ضائع ہو چکا ہے۔ یہ خبر ہمارے لیے پریشان کن تھی۔ ہم نیچے والی مسجد میں داخل ہوئے۔ عصر کا وقت تھا، نماز پڑھی، اس کے بعد فائرنگ شروع ہو گئی۔ اوپر پہاڑ والے نیچے والوں پر گولیاں برسا رہے تھے اور نیچے والے چھپ کر اوپر فائرنگ کر رہے تھے۔ جنگ کا سازمان تھا۔ تمام جماعت روزے سے تھی۔ مغرب کی اذان دی، کوئی بھی مسجد میں نہ آیا۔ ہمارے کھانے پینے کو کچھ نہ تھا، کھجور کے ایک دانے سے افطاری کی، پانی بھی نہ مل سکا۔ تھوڑی دیر کے بعد فائرنگ رک گئی، بازار کھل گئے اور ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوسرے دن ایس پی، اسسٹنٹ کمشنر وغیرہ وہاں آ گئے، ہماری جماعت سے ملے اور کہا کہ پٹھان جماعت والوں کی بات مانتے ہیں، آپ ان دونوں میں صلح کرا دیں۔ دونوں قبائل کے بزرگوں کو پولیس نے بلایا۔ ہمارے امیر صاحب اور مجھے صلح کرانے کے لیے بلایا گیا۔ ہم دونوں نے فریقین کی بات سنی، پھر دونوں کو صلح کی ترغیب دی، اللہ کا واسطہ دیا۔ کئی گھنٹے تک ہم منتیں کرتے رہے مگر ناکام رہے۔ ایس پی اور اے سی نے آخر تنگ آ کر ان کو دھمکیاں دی اور ان دونوں قبائل نے ان کو برا بھلا کہا۔ معاملہ اور بگڑ گیا۔ ہم سب بہت پریشان تھے، نکلنے کا کوئی راستہ نہ مل رہا تھا۔ واپس آئے تو فائر اٹیک دوبارہ شروع ہو گئی۔ ہمارے سامنے ایک آدمی مرا پڑا تھا۔ مغرب گزر گئی، عشاء کا وقت گزر گیا، کھانے پینے کو کچھ بھی نہ ملا کیونکہ بازار بند تھے، پانی نہ ملتا تھا، اس لیے آدھی رات تک بھوک اور پیاس میں گزارا کیا۔ افطاری کے لیے کچھ نہ ملا۔ آخر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہوئے۔ امیر صاحب نے سورۃ یاسین پڑھ کر صلح کے لیے دعا کی۔ تمام ساتھی رو رہے تھے۔ دعا ختم ہونے پر فائرنگ بھی ختم ہو گئی، مسجد نمازوں سے بھر گئی، بازار کھل گئے۔ ہم نے مقامی ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا ہوا تو انہوں نے بتایا کہ ہم فائرنگ کر رہے تھے کہ یکدم خیال آیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس میں کیا فائدہ۔ یہ خیال دونوں قبائل کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں ڈالا اور چند شرائط پر دونوں قبائل میں صلح ہو گئی ہے۔ سب اللہ کلام کی برکت کا نتیجہ تھا۔ ایک اور موقع پر گرمیوں کے موسم میں پہاڑوں پر ایک اور ساتھی کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ جانا ہوا۔ صبح کے وقت پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک پیدل جانا تھا۔ سفر لمبا تھا، ہر ایک نے اپنا اپنا سامان سر پر اٹھایا اور چلنا شروع کر دیا کیونکہ رمضان کا مہینہ تھا، اس لیے آٹا چاول وغیرہ نہ خریدے۔ مشورے میں یہ طے پایا کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں سے خرید لیں گے۔ دوپہر کے وقت پہاڑی پر پہنچے، صرف 5 مکان اور ایک مسجد تھی۔ کیونکہ کھانے پینے کا انتظام میرے ذمہ تھا، میں نے راشن کیا تو ایک آدمی کے راشن سے بھی کم چاول اور دال تھی۔ دکان کی تلاش میں نکلے تو معلوم ہوا یہاں تو کوئی دکان نہیں، راشن ملے گا تو اسی پہاڑی پر ملے گا جہاں ہم صبح کے وقت چھوڑ آئے تھے۔ ہمارا رہبر ہمیں ایک اور پہاڑی پر چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اب واپس جانا بھی ناممکن تھا۔ عصر کے وقت 4 آدمی اور آ گئے اور انہوں نے رات ہمارے ساتھ شہر جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اب جماعت میں کل 15 آدمی تھے جن کی افطاری اور سحری کا انتظام کرنا تھا۔ میں بہت پریشان تھا۔ امیر صاحب سے مشورہ کیا تو انہوں نے میری پریشانی کو دیکھ کر کھانا پکانے کا چارج لے لیا اور مجھے اور میرے ایک ساتھی کو ساتھ والے جنگل میں جانے کو کہا۔ وہاں سے ہمیں تھوڑے سے جنگلی شتوت اور زیتون زمین پر پڑا ہوا ملا، اٹھا کر افطاری اس سے کی۔ امیر صاحب نے مجھ سے کہا کہ جو کچھ میں کروں آپ دیکھتے رہیں، پوچھے نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔
اور جو کہوں وہ کرو۔ امیر صاحب نے 2 بڑے دیگ کے پانی سے بھر کر چولہوں پر چڑھا دیے، ایک پہ بس 1 چھٹانگ دال چنا اور دوسرے میں 2 چھٹانگ کے قریب چاول ڈال کر کچھ پڑھنا شروع کیا۔ سارا کھانا تیار کرنا شروع کیا۔ مغرب کی نماز کے بعد دسترخوان لگایا گیا اور 15 ساتھیوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ سحری کے وقت بھی امیر صاحب کچھ پڑھ رہے تھے اور دونوں دیگ کے چولہوں پر چڑھے ہوئے تھے، چنانچہ سحری میں بھی 15 ساتھیوں نے پیٹ بھر کر کھائی۔ فجر کی نماز اور دوسرے اعمال سے فارغ ہو کر جب میں نے دیچکے کھولے تو ان میں دال اور چاول ابھی تک بچے ہوئے تھے۔ یہ سب معمولات سے فارغ ہو گئے تو امیر صاحب نے بتایا کہ آپ نے کتابوں میں تو پڑھتے ہیں کہ جہاں کھانا کم ہونے کا ڈر ہو وہاں سورہ یاسین پڑھو۔ آج آپ لوگوں نے اس کا عملی نمونہ بھی دیکھ لیا۔ تو یہ تھی سورہ یاسین کے چند معجزات و کشمات۔ انشاءاللہ آگے بھی ہم اس طرح کی ویڈیو آپ کے لیے بناتے رہیں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کے اسلامی اور انفارمیشن ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں۔ خدا حافظ۔